ترقی نہیں ہو رہی ہے، حکمران نااہل ہے یا پھر عوام جو ہے بے حس ہے؟ دونوں ہی باتیں ہیں۔ حکمران بھی نااہل ہے اور عوام تو بے حس، کیا عوام تو مردہ ہو چکی ہے۔ بھائی کراچی کے جتنے بھی لوگ ایسے ہیں جو ڈرائیونگ کرتے ہیں نا، وہ ڈپریشن کے مریض بن چکے ہیں۔ ایسا ہی ہے، روڈوں پہ جا کے نا ایسے ہوئے ہوتے کہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ اصل میں آواز اٹھانے والے وہ آواز اٹھا کے تھک چکے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایک بےغیرتی اور ڈھٹائی کی اعلیٰ صفت کے اوپر پہنچ چکی ہے۔ جاپان گاڑی بناتا ہے، وہ کہتا ہے ہماری 100 سال کی گارنٹی ہے، گاڑی ہلے گی بھی نہیں۔ کراچی میں آگے 2 سال میں اس کے سسپینشن انجن سب جواب دے جاتے ہیں۔ سمجھ سے باہر ہے کہ ٹریفک چالان کے لیے اور اس طرح کے مسائل کے لیے تو یہ بڑے متحرک ہیں، کیمرے لگا دیے، وہ لگا دیے، یہ سارے آپ عوام الناس کو پکڑنے کے لیے یہ سارے کام کر سکتے ہیں، تو ڈکیت کیوں نہیں پکڑے جاتے یار اس کیمروں کے اندر؟ ہمیں پنجاب سے اب جیلسی ہونے لگی ہے۔ ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار بھائی آپ جو ہے نا یا تو ٹیک اوور کر لو سندھ کو۔ پنجاب میں خود قدر نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں۔ نہیں میرے خیال میں ہم کہتے ہیں بھائی انڈیا تو بعد میں ٹیک اوور کرے گا، آپ جو ہے نا پہلے کر لو ٹیک اوور۔ آپ جو ہے نا یہاں پہ چڑھائی کر دو اور یہاں پر آگے نا گورنمنٹ سنبھال لو ہماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا سفر شروع ہو گیا سکھر سے ملتان کی طرف، اور بیچ میں صادق آباد ہے، وہاں پر ایک مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، کچھ بیانات وغیرہ کی ترتیب ہے، تو وہاں ہم لوگ اب حاضر ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارا گلہ ہے گورنمنٹ آف سندھ سے کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم سکھر سے آگے نکلتے ہیں، موٹر وے پہ چڑھتے ہیں، کراچی سے سکھر ہماری کمر توڑ دی۔ اتنا بدترین روڈ، اتنا ٹریفک، اتنا دھول، اتنی مٹی، جگہ جگہ جو ہے وہ درمیان میں ٹریفک کا جام ہونا، سنگل ٹریک ہے خالی، اور وہ سنگل ٹریک بھی بیچ میں گارڈر لگا لگا کے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک وقت میں ایک گاڑی ہائی وے سے گزر سکتی ہے۔ حال یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے وہ ایک بھوسے کا ٹرک آ گیا یا ایک جو ہے وہ ٹرالر آ گیا، تو آپ ہائی وے کے اوپر 10 کی سپیڈ سے گاڑی چلاتے ہو جب تک کہ وہ آگے 10-15 منٹ بعد کسی ایک جگہ جا کے آپ کو کٹ کرنے کا اور رانگ میں جا کر اس کو وہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ اتنا زیادہ برا حشر ہو گیا۔ اور ابھی ہم چڑھ گئے ہیں موٹر وے تو یہاں تو جذبات بدل گئے، حالات بدل گئے، کیفیات بدل گئے، ہاں موڈ ہی بدل گیا ہمارا۔ سبزہ زاری، خوبصورتی اور ماشاءاللہ چوڑے روڈ پراپر جو ہے وہ بنے ہوئے، یعنی ہمارے سندھ گورنمنٹ سے گلا ہے کہ بھائی اللہ کے واسطے ہمارے اس احساس کمتری سے نکال دے ہمیں۔ وہ ہمیں ایک صحرا کی اور ریگستان کی فیلنگ وہاں دے رہے ہیں، اور نہیں ایک صحرا ریگستان تو بہت اچھا ہوتا ہے، وہ ہمیں کچرا کنڈی کی اور وہ ہمیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں اللہ معاف کرے گٹر کی ایک جو فیلنگ دیتے ہیں نا وہاں پر کہ تم انسان نہیں ہو، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جانور نہیں ہے، جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ وہاں پہ جو کھڈے ہوتے ہیں نا وہاں پہ بار بار گاڑی لگتی ہے، بہت سارے لوگوں کی میں سنی پتھریاں باہر آ جاتی ہیں، تو یہ علاج بھائی اللہ کے واسطے ہم پتھری ویسے ہی باہر نکال لیں گے، ہمیں اس طرح پتھریاں باہر نہیں نکالنی۔ بعض اوقات پتھری کی وجہ آپ کے بہت سارے جسم کے پارٹس بھی نکل کے باہر آ جاتے ہیں۔ تو ترقی نہیں ہو رہی ہے، حکمران نااہل ہے یا پھر عوام جو ہے بے حس ہے؟ دونوں ہی باتیں ہیں، حکمران بھی نااہل ہے اور عوام تو بے حس، کیا عوام تو مردہ ہو چکی ہے۔ وہ ہمارا ایک ساتھی ہے نا، وہ اکثر ویڈیوز بناتا ہے یونیورسٹی روڈ کی، وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہاں سے 10 لاکھ مردہ لاشیں گزرتی ہے روزانہ، جن کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے کہ وہ کس گند میں رہتے ہیں، بس مٹی ہے، دھول ہے۔ یونیورسٹی روڈ کے آس پاس رہنے والوں کا ایک سروے کے مطابق 70 سے 80% لوگ دمے کے مریض بن چکے ہیں، یعنی جن کو سانس کی بیماریاں ہو چکی ہیں، پولیوشن اتنا زیادہ ہے۔ گھروں کے اندر آپ کھڑکی کھول نہیں سکتے کیونکہ باہر سے گزرنے والی گاڑیوں کی وجہ سے اور گٹر نالوں کی ماشاءاللہ مہک کی وجہ سے نہ گھر کے اندر اسمیل آ سکتی ہے، ہوا آ سکتی ہے، نہ گھر کے اندر جو ہے وہ کھولیں تو مٹی اتنی زیادہ آ جائے گی کہ آپ کے ایسا لگے گا کہ قالین کے اوپر ایک لیئر بچھی ہوئی ہے روزانہ، آپ کو صحرا والی فیلنگ دینے کے لیے۔ تو حال یہ ہو گیا ہے۔ اور یہ صرف یونیورسٹی روڈ نہیں، آپ گلستان جوہر چلے جائیں، کراچی میں کہیں بھی چلے جائیں، اللہ معاف کرے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ختم ہوتا نہیں ہے، دوسرا کھود دیتے ہیں، اور کھودتے ہوئے اتنا تیزی سکھاتے ہیں، اتنے فعال ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بس یہ اگلے 2 دن میں بنا دیں گے۔ پہلے دن میں آ کے کھود دیتے ہیں اور پھر 2 سال کے لیے تو وہ آتے بھی نہیں ہے کہ یار تو جب آپ سے ایک چیز آپ سے ہوتی نہیں ہے، ہضم نہیں ہو سکتی، تو اس کو کھودو بھی نا، آلٹرنیٹ تو کم از کم پہلے تلاش کرو کہ یار میں گاڑیوں کا راستہ بند کرنے کے لیے یہاں پہ ٹرک سڑک کھود دوں گا،
تو ابھی ہم نے دیکھا تھا وہاں سندھ کے اندر جہاں جہاں روڈ بن رہا ہے نا تو برابر میں کچے میں اتار دیا انہوں نے, اور کچے کے اندر ہم جو ہے پہاڑی رستوں میں ایسا لگتا ہے وزیرستان کے اندر چل رہے ہیں, سیدھا بھی نہیں کیا کہ گاڑی سیدھا بھی نہیں کیا. سیدھا ہو جائے گا نا. ہاں انہوں نے یہ بھی وہ نہیں کیا کہ روزانہ 1 لاکھ گاڑی یہاں سے گزرے گی تو چلو 1-2 ٹریکٹر چلا کے اس کو سیدھا ہی کر دے. انہوں نے کہا گاڑیاں گزریں گی تو سیدھا ہو ہی جائے گا. انہیں پتہ یہاں سے گزرنے والے بے لوگ ہیں, آواز نہیں اٹھائیں گے, ایسے بس چلے جائیں گے. بس اللہ معاف کرے, یہی بالکل یہی بات. اصل میں آواز اٹھانے والے آواز اٹھا کے تھک چکے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایک بےغیرتی اور ڈھٹائی کی اعلیٰ صفت کے اوپر پہنچ چکی ہے. انہیں اب ایسا لگتا ہے بے حس ہو چکے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی کچھ کہتا رہے, ہم تو اپنے حساب سے ہی چلیں گے. 10-10 15-15 سال کے پروجیکٹ, یعنی لوگوں کی زندگیاں آج کل ختم ہو جاتی ہیں 10-15 سال کے اندر, جوانی سے بڑھاپے میں منتقل ہو جاتا ہے. آپ نے اس کی جوانی کے ایام تو گٹر نالوں کے اندر گزار دیے, اب وہ بڑھاپے میں اگر اس کو سڑک بنی ہوئی مل بھی گئی اور زندگی میں وہ ایک دفعہ میٹرو بس میں بیٹھ بھی گیا تو اس نے کون سا تیر مار لیا یا کون سا اس نے کمال کر لیا. الامان والحفیظ, بہت برا حال ہے. اور وہ تو ہم اللہ معاف کرے, ہم ابھی باہر ملکوں میں یا فرسٹ ورلڈ کنٹری میں, یورپ میں, امریکہ میں, چائنا میں گئے نہیں ہیں, تو اس لیے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے وہاں کے حالات کیسے ہیں. ہم تو پنجاب کو دیکھ کر ہی کڑ جاتے ہیں کہ یار یہ موٹر وے جب ایسا ہو سکتا ہے تو کراچی کے اندر کی سڑکیں کیوں نہیں بن سکتی, کیا مسئلہ ہے. کون سا ایسا افلاطون وہاں پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جو کام نہیں ہونے دیتا. کیا وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, کیا وہاں پر پیسہ دینے والے لوگ نہیں ہیں, کیا وہاں پہ فنڈ پاس ہونے کے اندر کوئی مسئلے مسائل ہیں. آخر 4 بندے مل کر بیٹھ کے ایک دن میں مسئلہ حل کیوں نہیں کر لیتے. پروجیکٹ شروع ہونے کے وقت کیوں نہیں سوچتے کہ آپ نے 4 لاکھ گاڑیوں کو 10 لاکھ گاڑیوں کو دن میں متاثر کرنا ہے تو اس کا آلٹرنیٹ آپ کیا دیں گے. آپ ایک بس بنانے کے لیے 10 سال تک 1 کروڑ عوام کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں, اس بس کے لیے کہ جس کے اندر بیٹھنے والے شاید ہو سکتا ہے 100 200 500 1000 5000 10,000 آدمی ہوں گے شاید دن کے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. لیکن 1 کروڑ بندہ 10 سال تک اس پروجیکٹ کے لیے متاثر رہتا ہے. یہ کون سی لاجک ہے. یعنی کراچی کی 2-2.5 کروڑ کی عوام ہے جن میں سے میرے خیال میں نصف سے زیادہ جو ہے وہ یونیورسٹی روڈ کو, گلستان جوہر کو, سفاری پارک والے روڈ کو, اور اس کے علاوہ آپ چلے جائیں ملیر ہالٹ اور اس طرح کے روڈ کو, جناح ایونیو کے روڈ کو استعمال کرتے ہیں روزانہ. لیکن حال یہ ہے کہ وہاں گڈھوں کے اندر روڈ تلاش کرنا پڑتا ہے کہ یار یہاں پہ میں بالکل رائٹ سائڈ پہ رہوں گا تو شاید میری گاڑی نکل جائے گی, 1 ٹائر خالی گٹر میں جائے گا, اور وہاں سے میں صرف لیفٹ سائڈ پہ جاؤں گا تو صرف اگلا ٹائر جو ہے وہ اگلا والا کنارہ جو ہے وہ گٹر میں ہوگا اور پچھلا والا کنارہ جو ہے باہر ہوگا. وہ گٹر سے باہر بھی ہم اس لیے رہتے ہیں کہ کہیں ہم اندر ہی دفن نہ ہو جائے. یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گٹر اتنا گہرا ہو, کیونکہ یہ ہوا ہے جناح ایونیو والے روڈ کے اوپر, آپ پرنٹنگ پریس کے سامنے دیکھ لیں, آئے دن گاڑیاں گری ہیں, باقاعدہ ٹرالر ہیں, بڑے بڑے سامان ہیں. لنک روڈ ہے جو سپر ہائی وے کو آپ کے نیشنل ہائی وے سے ملا رہا ہے, اور حال یہ ہے اس کا کہ باقاعدہ ٹرالر جب گٹر میں جاتا ہے تو ٹھک کر کے سیدھا الٹا ہو کے گر جاتا ہے سامان اور لوڈ کی وجہ سے. اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے جو ہے وہ خالی پانی نہیں ہے, اندر قبریں بنی ہوئی ہیں. ماڈل کالونی کے قبرستان دونوں طرف ہیں, لیکن اب وہ قبرستان مین روڈ پہ بھی ہیں. ایسا نہ ہو کسی دن وہاں سے مردے نکل کے باہر آ جائیں اور ایسا لگے کہ بھائی ہم نے جو ہے وہ اتنے عرصے سے قبرستان کے اوپر چل لیتے ہیں. قبرستان بھی بہرحال اتنا جو ہے گڈھے والا نہیں ہوتا جتنا گڈھے والے آج کل ہمارے روڈ ہو گئے. تو بھائی ہمارا تو بہرحال اس پہ شکوہ بنتا ہے. عوام اب کیا کرے نا, عوام ایسا کیا کرے. میں کہتا ہوں کہ عوام کو اب چاہیے کہ اب وہ یہ نہ کہیں کہ یہ روڈ بناؤ, بلکہ وہ روڈ جا کے نا پورا جو بنا ہوا ہے نا اس کو بھی اکھاڑ کے ختم کر دے کہ کام ہی نہ ہو. بس اب میرے خیال میں اس کا حل یہی ہے کہ عوام آر یا پار کے درجے میں چلے جائے. عوام کیا ہے کہ بھائی یہاں سے گاڑی گزرے گی ہی نہیں, ختم ہو گئی بات. کل سے جا کے جتنا روڈ بنا بچا کچھ ہے نا اس کو بھی جو ہے نا بیلچے اور کلہاڑیاں لا کے توڑ کے ختم کر دیں تاکہ ایک گاڑی وہاں سے گزر نہیں سکے. یہاں پہ ہوتا کیا, ہمارے یہاں بے حسی ہے نا, تو ایک آدمی کہتے ہیں نا میرا کام نکل گیا نا بھاڑ میں جائے, وہ مشہور مقولہ ہے نا, اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں میری گاڑی تو نکل گئی نا, چھوڑ یار اب دیکھا جائے گا. تو اس کی گاڑی نکلنے نہ دو. روزانہ صبح کے وقت میں 3 گھنٹے کے لیے احتجاجاً سارے روڈ بلاک کر کے ختم کر دیں, پورے کراچی کا پہیہ جام کر دیں, اور یہ کہیں کہ بھائی نہیں گزریں گے ہم اس ضلالت سے, ہم نہیں مزید جو ہے وہ ذلت برداشت کر سکتے, ہم اس پریشانی کو نہیں برداشت کر سکتے. یا تو کام کرو یا پھر بیٹھو, ختم, پورا ملک ایسے ٹھپ پڑا رہے. میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ ہماری گورنمنٹ ہل سکتی ہے یا ہمارے کام کرنے والے ہل سکتے ہیں. اگر ان کو ہلانا ہے تو اس کا ایک یہی طریقہ ہے کہ بھائی میں احتجاجاً میں روڈ پہ جاتا ہوں تو لازمی سی بات ہے میرے ٹیکس سے اور میرے جو ہے وہ پیسوں سے جو ہے یہ سارے کے سارے کام ہوتے ہیں, ایک عام شہری کے پیسوں سے یہ سارا کام ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے بھائی تم اپنے حصے کا روڈ اجاڑ دو,
تباہ و برباد کر دو, نہیں گزر سکتا روڈ. اصل جب میں نہیں ہوگا کام تو پھر شاید ہو سکتا ہے یہ ہل جائے, ان کے بڑے ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی کام کر لے. انہیں خود کی جب تک نہیں ہوتا نا, یہ تو وی آئی پی تکلیف میں نہیں پروٹوکول آتے, کے بس ساتھ گزر نکل جاتے ہیں ادھر ادھر. عوام بھاڑ میں جائے. اب تو روڈوں پہ آتے ہی نہیں ہے وی آئی پی پروٹوکول والے, سیدھا سیدھا ہیلی کاپٹر اور وہ یوز کرتے ہیں اور ڈائریکٹ بیسس کے اوپر اتر جاتے ہیں. ان کا کام تو اس طرح چل جاتا ہے, نکل جاتا ہے. تو عوام کہاں جائے بیچاری, جس کے پاس جو ہے مزدور ہے, دہاڑی دار آدمی ہے, کاروباری آدمی ہے. صدر جانا ایک عذاب ہو چکا ہے پورے کراچی سے, جو ہماری مین ہب ہے. جانے کے لیے آپ کو 3-4 گھنٹے مستقل خوار ہونا ہے, 3-4 گھنٹے کی روز کی ضلالت ہے ایک آدمی کی. یہ تو نارمل ہی ہے بھائی کراچی کے جتنے بھی لوگ ایسے ہیں جو ڈرائیونگ کرتے ہیں نا, وہ ڈپریشن کے مریض بن چکے ہیں. ایسا ہی ہے. روڈوں پہ جا کے نا ایسے ہوئے ہوتے کہ پاگل ہو جاتے ہیں. کوئی یہاں سے آ رہا ہے, کوئی وہاں سے آ رہا ہے, بائک والے ادھر سے ادھر کدا رہے ہیں, رکشے والا آ رہا ہے, ٹیکسی والا آ رہا ہے, بس والا آ رہا ہے. اب 10 کروڑ 1 کروڑ کی آبادی والا ملک شہر ہے, چلو 2 کروڑ یا 3 کروڑ کی آبادی والا شہر ہے. 2 کروڑ آدمیوں کو مینج کرنے کے لیے 2 لاکھ پولیس والے کم از کم روڈ پہ کھڑے تو کرو. 10 کلومیٹر تک رش جام ہے, ایک بندہ نہیں ہے جو خالی یہ کہ نو پارکنگ میں آنے والے, نو وے رانگ وے سے آنے والوں کو روک دے. عوام بیچارے اپنی مدد وہ تو مصروف ہوتے ہیں نا استاد جی, وہ اپنے کام دھندے میں مصروف ہوتے ہیں نا. سمجھ سے باہر ہے کہ ٹریفک چالان کے لیے اور اس طرح کے مسائل کے لیے تو یہ بڑے متحرک ہیں, کیمرے لگا دیے, وہ لگا دیے. یہ سارے آپ عوام الناس کو پکڑنے کے لیے یہ سارے کام کر سکتے ہیں, تو ڈکیت کیوں نہیں پکڑے جاتے یار اس کیمروں کے اندر؟ ایسا ہی ہے. اب پورا کراچی انسیف ہو چکا ہے. حال یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر آپ جو والٹ لے کے نہیں نکل سکتے, موبائل لے کے نہیں نکل سکتے. گھر سے آپ مسجد تک جا رہے ہیں, گھر سے آپ علاقے کے اندر کسی جگہ گھومنے جا رہے ہیں, آپ سیف نہیں ہیں. آپ زندہ آئیں گے نہیں آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے. ڈکیت کس گلی میں, کس محلے میں, کس میں آ جائے گا, آپ کو آگے لوٹ کے لے جائے گا, آپ نہیں دو گے مار کے چلا جائے گا, کوئی پرسان حال نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کسی کی ویڈیو وائرل ہو گئی تو 4 دن بیٹھ کے ٹیمیں بیٹھ جائیں گی, ہاں بھائی پولیس نے یہ کام کر لیا, فلانا ڈمکانا کر کے ختم. یعنی گویا کہ آپ کا کام صرف میڈیا مینجمنٹ کی حد تک رہ گیا کہ میڈیا پہ ہمارے خلاف ایک ایشو بن جائے تو ہم اس کو مینیج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بس خالی روڈ یا گراؤنڈ بیس کے اوپر ہمیں کبھی کام نہیں کرنا, ہم نے اداروں کو بہتر نہیں کرنا, ہم نے دہشت گردی کو ختم نہیں کرنا. کالج یونیورسٹی جب ایک طالب علم پڑھنے کے لیے جاتا ہے, کوئی اپنے دفتر جا رہا ہے کام کے لیے, وہاں جانے کے بعد 1-1.5 گھنٹے تک تو وہی رش کش وہی نا. اب وہ کیسے ترقی کرے, وہ اپنے کام میں کیسے بہتری لے کر آئے, جب وہ انتہائی فرسٹریشن کا شکار ہو کے اپنے آفس کی جا کے سیٹ پہ بیٹھتا ہے اور وہ ذہن اس کا پہلے ہی تھک چکا ہوتا ہے کام کرنے سے پہلے. سوچے ایک بندہ صبح آتا ہے کہ میں صبح آیا ہوں, فریش ہوں گا, کام کروں گا, پھر جا کے تھکوں گا. ہمارے یہاں پہلے ہی رستے میں تھک کے اب یہاں دیکھیں کتنے آرام سے ہم لوگ جا رے ہیں. اب یہاں پہ ہم دیکھو, یہاں پہ جا رہے ہیں موٹر وے کے اوپر, ایسا لگ رہا ہے کہ جنت میں ہم غریبوں کے لیے یہ جنتی بہت ہے. تو واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ یار ہم لوگ کہاں رہ رہے ہیں, کدھر جا کے ہم پھنس گئے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ کب اس جنگل سے یا کب اس دلدل سے باہر نکل سکیں گے. اب جب نوجوان طبقہ, اسکل طبقہ جب اس طرح کے ڈپریشن کا شکار ہو کے باہر بھاگتا ہے تو ہمیں یہ بھی شکار ہوتا ہے کہ یار برین ڈرین ہو رہا ہے ملک کا اور ہمارا کارآمد دماغ باہر جا رہا ہے. کارآمد دماغ کو آپ نے چھوڑا ہے یہاں پہ رہنے کے قابل؟ کوئی ایک انسان کی صفات رکھنے والا آدمی, انسانیت محسوس کرنے والا آدمی وہ رہ سکتا ہے آپ کے شہروں کے اندر؟ آپ نے وہ حال کیا ہوا ہے سندھ کا. پورا رستہ سندھ کا سکھر سے لے کر آپ کراچی تک آ جائیں, روڈ ٹوٹا پھوٹا, مسائل ہی مسائل. میں کہتا ہوں اتنے مسائل کہ بندہ مسائل بیان کرتے کرتے تھک جائے, آپ کے مسائل ختم نہ ہو. کسی کوئی مینجمنٹ نہیں ہے, جس کا دل چاہتا روڈ پہ آ گیا اور اس نے آ کے جو ہے وہ آ کے قبضہ کر لیا. دکان والے اپنی چیزیں لگا کے روڈ پہ بیٹھ گئے, بس چل رہا ہے کام, چل رہا ہے, گاڑی گزر جاتی ہے وہاں سے. پاکستان انڈیا کی جنگ چل رہی تھی نا, ان دونوں پروپیگنڈا بڑے زور و شور پہ تھا. تو انڈیا کی جو ایک اینکر تھی اس نے باقاعدہ یہ یونیورسٹی روڈ کی تصویریں دکھائی, کہا کہ ہم نے پورا کراچی تباہ کر دیا. ہم تو جنگ کے اوپر اتنے مطمئن تھے جنگ شروع ہونے کے بعد کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں, آپ ہمیں کیا تباہ کرو گے, جو سب کچھ کھویا ہوا ہے, گورنمنٹ نے ہمیں تباہ کر دیا ہے. تو ہمیں تو الحمدللہ جنگ کا خوف نہیں. دنیا کے لوگ جو ہے جنگ سے ڈرتے ہیں کہ یار ہمارے یہاں جو ہے تباہی ہو جائے گی. ہمارے یہاں تو تباہی آپ نے وہ پھیر دی ہے کہ ہمیں اب تباہی, مزید تباہی کا خطرہ ختم ہو گیا ہمارے لیے. تو بھائی اس کے اوپر بھی ہمیں میرے خیال میں سندھ گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں اتنا بہادر بنایا, آپ نے ہمیں اتنا جری بنایا, آپ نے ہمارے جسم کو اتنا مضبوط بنایا کہ ہم کھڈے برداشت کر لیتے ہیں. ورنہ واقعی باہر کا بندہ آتا ہے, امریکہ والا, وہ تو 2 دن اگر یہاں پہ رہتا ہے تو اگلے تیسرے دن وہ کہتے ہیں میرے جوڑوں میں درد شروع ہو گیا. کھانوں کا اور ہائیجین کا حال یہ اللہ معاف کرے
کہ وہ ایک بوتل یہاں جو ہے نا ایک پانی کا ایک گھونٹ نہیں پی سکتا، اتنا گندا گٹر کا پانی آ رہا ہے گھروں کے اندر. اور غذاؤں کا حال یہ ہے کہ تیل اور گھٹیا قسم کا جو ہے وہ اعلیٰ قسم کا سامان جو ہے ہمارے جو ہے وہ یوز ہو رہے ہیں ریسٹورینٹس کے اندر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب یہاں ہر تھوڑے فاصلے کے بعد الگ ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، پیٹرول پمپ، مسجد، کھانے پینے حقیقت ہے. کی. ہم آپ کو بھی روڈ ویو دکھاتے ہیں، ہم جنت میں گھوم رہے ہیں، آپ سمجھیں کہ ہم جنت میں گھوم رہے ہیں. حالانکہ میں پہلے کوئی 50 دفعہ آ چکا ہوں، لیکن بس وہی والی بات ہے کہ یار ہر دفعہ آتے ہیں ایک کوڑھن آتی ہے دل کے اندر، ایک جو ہے نا کوڑھن آتی ہے. ہمیں پنجاب سے اب جیلسی ہونے لگی ہے. ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار بھائی آپ جو ہے نا یا تو ٹیک اوور کر لو سندھ کو. پنجاب والوں کو خود قدر نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں. نہیں میرے خیال میں ہم کہتے ہیں بھائی انڈیا تو بعد میں ٹیک اوور کرے گا، آپ جو ہے نا پہلے کر لو ٹیک اوور. آپ جو ہے نا یہاں پہ چڑھائی کر دو اور یہاں پر آ کے نا گورنمنٹ سنبھال لو. ہماری گورنمنٹ سے کچھ نہیں ہوتا. ہم نے پچھلے 20 سال 15 سال ضلالت و خواری دیکھ کر ہماری بس ہو چکی ہے. تو بھائی یہی ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات بھائی؟ استاد جی آخر میں ایک پیغام دے دیں ہماری مزید عوام کیا پیغام دیں اور مزید تباہی عوام کرنا چاہتی ہے، وہ بیچاری کیا کرے، پریشان ہے. نہیں لوگ پریشان ہیں یار. میں کہتا ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یار 2-2.5 کروڑ آدمی ہیں، وہ سب کے سبھی پریشان ہیں، سب کے سبھی کچھ نہیں کر سکتے. ایسا تو ناممکن ہے نا. لا محالہ کہیں نہ کہیں خرابیاں ہیں، سسٹم میں خرابیاں ہیں، وہ ختم کریں. اگر کوئی ایسا ہمارے یہاں اللہ معاف کرے بس یہی ہوتا ہے کہ بغیر ڈنڈے کے کوئی چلتا نہیں ہے، اور جب ڈنڈا ان کے اوپر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار فوج جو ہے عوامی کاموں کے اندر مداخلت کر رہی ہے. بھائی نہیں چلتے اس کے بغیر اب ہمارے یہاں. اب کیا کریں، ایک عام آدمی روڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک بھنگی صفائی نہیں کر رہا، کام ہی نہیں کر رہا، تو بھائی اس کو تھوڑا سختی کرنی پڑتی ہے. اب یہاں پر جو ہے نا بس اللہ معاف کرے سول مینجمنٹ کے اندر بھی لگتا ہے یہی ہے کہ یار ہمارے جو ہے نا اوپر ڈنڈا برسایا جائے تب جا کے کام کریں گے، ورنہ کام ہی نہیں کریں گے. آپ دیکھ لیں جو کراچی کے اندر بھی جو کینٹ ایریاز ہیں ماشاءاللہ اچھے بنے ہوئے، مینجمنٹ ہے، اندر جاؤ تو ایسا لگتا ہے دنیا ہی الگ ہے. تو وہاں پہ بھی تو وہ بھی تو کراچی کے اندر ہی ہے، یعنی کراچی والے وہاں پہ گھومنے کے لیے آتے ہیں. ہاں بالکل پکنک پوائنٹ ہے کراچی بھائی والوں کا. حقیقت ہے. میں جس زمانے کے اندر آپ کو بتاؤں، ایک زمانے میں میرا بھی بدل ہو کے ایسا سوچا کہ یار یہاں سے چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتا ہوں جرمنی یا کسی اور علاقے کے اندر، یورپ کے اندر موو ہو جاتا ہوں. تو میں نے ادھر ادھر معلومات کرنا شروع کری. تو مجھے کسی نے کہا کہ یار آپ کو کراچی میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے، آپ تو رہتے ہو اس ایریا کے اندر ہو کہ جو بادشاہوں کا ایریا ہے. میں نے کہا ہاں بات تو صحیح کر رہے ہیں. کہنے لگا بھائی دیکھو آپ باہر ملک میں نکلنا کیوں چاہتے ہو؟ سیفٹی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ اچھے انوائرمنٹ کے لیے، صاف ستھرے روڈوں کے لیے، اچھے انفراسٹرکچر کے لیے. وہ آپ کو کینٹ کے اندر میسر ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے باہر جانے کی؟ میں نے کہا بات تو صحیح کر رہا ہے کینٹ سے نکل کے جو آپ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کینٹ سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ہمارے جو ہے نا وہ آسان خطا ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے جذبات جواب دے جاتے ہیں، پھر ہم جو ہے نا وہ ہماری زبان سے جو ہے نا بجائے منہ سے شگوفے جھڑنے کے گالیاں جھڑنا شروع ہو جاتی ہیں. میں اکثر ڈرائیوروں سے ملا ہوں، وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں پر جو ہے نا نیک کے پیچھے درد ہوتا ہے ڈرائیونگ کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں ہوتا ہے؟ تو ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ یہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں جو کہ کراچی کے اندر نارملی ڈرائیور ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے. کوئی بھی آدمی جو سڑک پہ گاڑی چلاتا ہو وہ نہیں رہ سکتا اپنے ہوش و حواس کے اندر. ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے. بس کوئی آدمی کہیں سے بھی دیوار توڑ کے نکل کے آ کے روڈ پہ آ جائے، آپ سے کچھ نہیں کر سکتے. 50 بائکوں والے الٹے رونگ میں آ رہے ہوں گے، رکشے والے آ رہے ہوں گے، بس والے کہیں بھی بس کھڑی کر کے اپنی جو ہے سواریاں اٹھانا شروع کر دے گا. کوئی ان کو کچھ کہنے والا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کسی کونے پہ کھڑا ہوگا پولیس والا، کسی کی گردن دبا کے اس سے جو ہے وہ پیسے نکلوا رہا ہوگا. بس اس کے لیے رہ گئی ہے، اللہ معاف کرے ہماری گورنمنٹ. اب صدر کتنا برا حال ہے. لیکن ہمارے یہاں روڈ جو ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ چلا تھا نا، روڈ دیے ہوئے آپ نے افریقہ والے اور آپ چالان مانگ رہے ہیں دبئی والے ہم سے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی ہم عوام سے ہی نچوڑ لیں. آپ اس کو ویسا انفراسٹرکچر تو دو کہ جس کو دیکھ کے لگے کہ ہاں یار واقعی ہم ایسا یوٹیلائز کرتے ہیں. اگر ہم اس کو وائلیٹ کریں گے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو جو ہے باقاعدہ اس کا جرمانہ بھریں. لیکن آپ نے انفراسٹرکچر دیا ہوا ہے کھڈوں سے، دھول سے، مٹی سے، گٹر سے، کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ انجن سسپینشن، جو جاپان گاڑی بناتا ہے وہ کہتا ہے ہماری 100 سال کی گارنٹی ہے، گاڑی ہلے گی بھی نہیں. کراچی میں آگے 2 سال میں اس کے سسپینشن انجن سب جواب دے جاتے. جاپانیوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کس دنیا میں بھیج رہے ہیں. وہ چاند پہ ہی بھیجتے نا تو چاند ہی شاید تھوڑا زیادہ سروائیو کر جاتی ان کی گاڑی، لیکن کراچی میں نہیں سروائیو کر سکتی. بھائی حال برا ہو چکا ہے.
کروڑوں اربوں خربوں کی گاڑیاں آتی ہے یہاں پہ اور بس دعا کر سکتے ہیں, اپنا دکھڑا رو سکتے ہیں. آپ بھی روئے, ہم بھی رو رہے ہیں, دونوں مل کے روتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. تو ہم بہرحال گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ خدا را ہوش کے ناخن لے لیں. یہ تو ہم نے مذاق میں یہ باتیں کر دیں کہ روڈ توڑ دے, سب کچھ پہیا جام کر دیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں نظام کو کرپٹ کرنے والی ہیں یا نظام کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سول نافرمانی کی طرف لے کے جانے والی ہیں. لیکن جب اتنا زیادہ کسی کو آپ ذہنی طور پہ مفلوج کر دیتے ہیں, اتنا زیادہ آپ اس کو دباؤ کا شکار کر دیتے ہیں, تو پھر اس کے علاوہ اس کو سوائے مرنے مارنے کے کوئی آپشن بچتا نہیں ہے. تو خدا را اپنے آپ کو مرنے مارنے کی سچویشن میں جانے سے پہلے یار کچھ ون ون سچویشن اختیار کر لیں, کچھ دے دیں, کچھ لے لیں, ہمارے کام صحیح کر دیں, روڈ بنا دیں. کم از کم اگر آپ نے روڈ کھودا ہوا ہے, کئی انڈر پاس بنانے کے لیے آپ نے ایک دن میں روڈ کھود دیتے, آپ اس کو تھوڑا سا یعنی کہ آلٹرنیٹ ڈیز میں تھوڑا تھوڑا کر کے پروجیکٹ مکمل کر لیں, 20% کر کے اس کو مکمل کر لیں. پروجیکٹ کھود دیا آپ نے ایک دن کے اندر, 10 سال کا پروجیکٹ ہے اور پورا نہیں ہو پا رہا. تو یہ مسائل تو ایسے ہیں کہ جو آپ کیسے ہیں کہ ایک ایسی الجھن ہے کہ جو ایک جگہ سے سلجھاؤ تو دوسری جگہ سے الجھ جاتا ہے. تو ہمارے حالات یہی ہوئے ہیں اس وقت کراچی کے, عوام جو ہے وہ بالکل بزن ہو چکی ہے. برائیاں کرتے ہیں. آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. کراچی میں 3 کروڑ کی آبادی ہے, ایک بندہ بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا. لیکن کیا کرے, بس گورنمنٹ بنی ہوئی ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ہم خود جو ہے چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کام کریں, لیکن کام کرنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے. مسخرے انہوں نے پال رکھے ہیں, میڈیا کے اوپر آتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, عوام کو ہنسی مذاق ٹھٹا کر کے چلے جاتے ہیں, اور لوگ ڈھٹائی سے ان کی شکل دیکھتے رہتے ہیں کہ یار کیا کریں ان کا, یہ کون سی قسم کی مخلوق ہے. دنیا میں کہاں ایسے حکمران ہوتے ہیں. اگر حکمران کا جو ہے وہ باقاعدہ تشریحات کی جائیں اور ان کی ذمہ داریاں ان کو بتائی جائیں. ایک جو ہے پیاسا آدمی مر جاتا ہے, کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے کتنے روزانہ لوگ شکار ہو رہے ہیں, ایسے اندوہناک واقعات ہو رہے ہیں. ٹریفک کی بد نظمی کی وجہ سے کتنے ٹرالر سے جو ہے وہ بیچارے روزانہ کے ویس کے اوپر لوگ بیچارے, کوئی اپنے باپ اپنے اکلوتے بیٹے سے گیا, کوئی بھائی بہن سے گیا, کیا بچے کیا عورتیں قیمے بنتے ہوئے ہم نے روڈوں پہ دیکھے کراچی کے اندر. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج بھی ویسے ہی ٹرالر چل رہے ہیں, آج بھی ویسے ہی شہر کے اندر گاڑیوں سے زیادہ ٹینکر مافیا گھوم رہا ہے. کراچی اتنا بڑا ملک ہے, اتنا بڑا شہر ہے, تو نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے. بس چند علاقے ہیں جہاں پر یہ سب چیزیں پراپر آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ سارے علاقوں میں آ جائے تو ان کی عطا ہے, نہ ہے تو بس تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. بڑھ گئی ہیں کہ انہیں وہاں کی شان سمجھا جانے لگا ہے, وہاں کی تعریف ہی سمجھا جانے لگا ہے. یہ چیزیں جاؤں گے یعنی کراچی میں ہو. نہیں, حقیقت یہی ہے کہ پھر تو بندہ جو ہے نا وہ نا امید ہو جاتا ہے. مایوسی جو ہے انسان کے اوپر آنے لگتی ہے کہ یار شاید ہماری زندگی تو کم از کم گزر جائے گی, کم از کم ہمارے 20-25 سال میں تو کراچی کا اور سندھ کا کچھ نہیں ہونے والا. جب آپ نے اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ کھڈوں میں ڈال دیا ہمیں کہ جن کو بھرتے بھرتے ہی 20-25 سال لگنے ہیں, تو بندہ تو یہی سوچے گا نا کہ یار چھوڑو, اب اس سے بہتر ہے اے میرے ہم وطن چل کہیں اور چل, اب یہاں پہ ہمارا گزارا نہیں. بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم, اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. کھڈوں پہ بھی چلان ہو رہا ہے, کانٹوں پہ بھی حق ہمارا, کھڈوں میں بھی ہمارا چلان ہو رہا ہے. یار دیکھو, کانٹوں میں بھی ہمارا چلان ہو رہا ہے. یعنی پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہیں, آپ نے اچھے ہمیں ایسے موٹر ویز دیے ہوتے, ہم خوشی سے 2-2 ہزار روپے کے چلان بھرتے. لیکن کراچی کے کھڈوں کے اندر آپ 2-2 ہزار روپے کے چالان لے رہے ہیں ہم سے. یار یہ تو ظلم ہے. یار اینڈ کر دو بھائی, ہماری ویڈیو کا اینڈ نظام الدین بھائی کرتے ہیں. اگر کوئی ساتھی جو ہے صاف ستھرا کراچی چاہتا ہے تو ہمارا عقیل بھائی انشاءاللہ مستقبل میں بطور سیاستدان کھڑے ہوں گے, بطور لیڈر, تو ان کو ووٹ دیں اور کراچی کو جو ہے. نہیں, مذاق کی بات نہیں کرو, بات یہ کرو کہ بھائی آپ جو ہے کیا کہتے ہیں, آپ اپنی رائے دے دیں کمنٹس کے اندر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کراچی کتنے سال میں ٹھیک ہو جائے گا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوگا بھی یا قیامت تک ایسے ہی رہے گا؟ جب تک بھائی یہ پیپل پارٹی کی حکومت ہے تو یہ آپ بھول جائیں کہ کراچی ٹھیک ہوگا, کیونکہ کراچی جو ہے وہ اس وقت انتہائی خطرناک ہاتھوں میں ہے, جو صرف عوام کو کاٹنا چاہتا ہے اور اسی طرح سے عوام کو جو ہے بیوقوف بنا کر اس کو لوٹنا چاہتا ہے. تو جب تک یہ طبقہ یہاں سے چلا نہیں جاتا, مر نہیں جاتا, کھپ نہیں جاتا, تب تک جو ہے کراچی کے حالات بالکل ایسے ہی رہیں گے, اور آپ بھی جو ہے خوش کراچی کے اوپر جو ہے اس طرح رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ترقی تبھی ملے گی جب آپ جو ہے ان سے حساب کتاب شروع کریں گے, ان کا گریبان پکڑیں گے, ان کے خلاف آپ جو ہے ایک کریک ڈاؤن کریں گے. اس کے بعد ہی جا کر انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ کراچی کے حالات درست ہو جائیں, اس سے پہلے بالکل نہیں.